بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کتنی ضرورت ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، مگر عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرطوں کے بغیر وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے۔ دعا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے، کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دعا حاضر دل کے ساتھ کی جائے۔ دل حاضر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان دعا کر رہا ہو اور اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہو، کیونکہ بغیر دل اور دماغ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ آیت آتا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس دل سے دعا قبول نہیں کرتے جو غافل ہو اور لاہی ہو، یعنی اس کا دل و دماغ کہیں اور ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو زبان سے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان کو حلال کھانا چاہیے، اس کا کھانا اور پینا اور اس کا لباس حلال کا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مسافر کے بارے میں بیان کیا اپنی حدیث مبارکہ میں، جو ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور کہتا ہے یا رب یا رب، مگر فرمایا وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ جو شخص جس کا لباس حرام کا ہو اور اس کا کھانا پینا حرام کا ہو اور اس کی غذا حرام کی ہو، تو کس طرح اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اسی طرح عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان کسی گناہ کی دعا نہ کرے اور نہ ہی ایسی دعا کرے جس میں قطع رحمی ہو، ایسی دعا بھی نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لم يستعجل، جو اپنی دعا میں جلدی نہ کرے، اس کی قبولیت میں جلدی نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ چند شرطیں تھیں دعا کی قبولیت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔